قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تصوموا فی هذه الایام فإنها ایام اکل شرب و بیعال او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں روزے مت رکھا کرو۔ کون سے وہ ایام اور دن ہیں؟ عیدین کے دن، عید الفطر کا دن جیسے آج کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن ذی الحج مہینے کی 10ویں تاریخ اور 12ویں ذی الحج کی، 13 ذی الحج کی اور 14 ذی الحج کی۔ یہ 5 دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ ان دنوں میں روزے مت رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایام دعوت ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ دعوت فرماتا ہے اپنے بندوں کو، کھلانا پلانا چاہتا ہے، تو ان دنوں میں روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ تو عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں روزہ رکھوں گا اللہ راضی ہو جائے گا۔ روزہ واقع اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے روزے رکھنے میں۔ پورا سال رکھو، نفلی روزے رکھ سکتے ہو، ثواب ہی ثواب ہے، لیکن یہ 5 دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی اپنے بندوں کے لیے دعوت کے ایام اور دن ہیں، تو ان میں سختی سے منع کیا گیا کہ روزے نہ رکھا کرو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عید کے دن جو ہے، عید الاضحیٰ کے دن بھائی وہ ثواب پر کا روزہ ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک اس اعتبار سے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ، تو آدمی صبح کو اگر نہیں کھائے گا پیے گا بھوکا ہوگا، تو پھر جیسے قربانی کا گوشت آئے گا، اللہ کی دعوت اس کے سامنے آئے گی، تو اس کو بھوک ہوگی تو بڑے شوق اور چاہت سے اس کو کھائے گا اور لطف اندوز ہوگا اور اللہ کی دعوت کا قدر کرے گا۔ باقی یہ شرعی روزہ نہیں ہے۔ اگر وہ کھاتا ہے پیتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر کے دن، تو یہ کھا پی سکتا ہے، اجازت ہے۔ خاص طور پر اس عید کے موقع پر حکم ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز استعمال کر کے اور پھر آپ عیدگاہ میں یا مسجد میں نماز عید کے لیے آ جایا کرو اس عید پہ۔ کھجوریں ہوں یا جیسے ہمارے سندھی عرف میں سیاں وغیرہ یہ پکاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی دیتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں عیدین کے ایام میں اشراق بھی معاف ہے، نفلی عبادت بھی معاف ہے۔ فجر نماز سے لے کر نماز عید تک نہ مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ نفلی عبادت یعنی نفل گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور عید کے بعد بھی، عید کے ادائیگی کے بعد بھی آپ مسجد یا عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں گھر جا کے پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جو اگر آدمی نوافل میں لگ جائے گا، اشراق نفل در نفل پڑھتا رہے گا، تو جو عید کی تیاری ہے نا، اس تیاری متاثر ہوگی۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ ان دنوں میں مانا نماز فجر سے لے کر نماز عید تک اور نماز کے عید کے بعد میں بھی مسجد میں نفل پڑھنا اور اشراق پڑھنا، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے نہ پڑھو، اور آپ کو اگر اشراق پڑھنے کے عادی ہیں تو آپ کو اجر ثواب مل جائے گا۔ عید کے بعد میں اگر گھر میں پڑھے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اب دعا ہوگی، آج ہلکا مراقبہ بھی اجازت ہے، اشراق کی اجازت ہے، ہلکا مراقبہ سے بھی آج اجازت ہے۔ آپ فوراً گھر تشریف لے جانا، جا کر کے عید کی تیاری کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا، کیونکہ اگر کوئی دوست کو دعوت کرتا ہے تو آدمی انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وہ تاریخ آئے گی تو میں اپنا اس دعوت میں شریک ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو اللہ کی دعوت ہے، تو اس کے لیے بھرپور تیاری کریں، اپنے بچوں کو تیاری کرائیں، اپنی استعداد کے مطابق اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھے کھانے کھلائیں، عمدہ لباس کا انتظام کریں، جیسے معمول ہے۔ یہ سب عبادت ہے۔ تو جب عید کے لیے آپ مسجد میں یا عیدگاہ میں تشریف لائیں گے تو وہ تکبیر جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس عید کے موقع پہ آستہ پڑھتے ہیں دل میں اور زور سے نہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پھر آدمی بلند آواز سے پڑھتا ہے
اور پھر عید نماز پڑھ کے جائے تو پھر بھی بلند آواز سے پڑھتا تھا۔ تو یہ تسبیح ہے، یہ آدمی گھر سے جب نکلے عید نماز کے لیے تو یہ تسبیح آہستہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آپ کو لاکھوں مبارک ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمیں اپنے فضل سے توفیق دی کہ روزے رکھے، تراویح کی توفیق اس نے دی، نوجوانوں کو اللہ نے جذبہ دیا، وہ اتقاء میں بیٹھے 10 دن اللہ کے مہمان کی حیثیت میں رہے۔ انہوں نے یقیناً ہمارے لیے بھی دعائیں کی ہوں گی، ہم بھی ان کے لیے دعائیں کریں، اور ہم غائبانہ جو مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی، تو ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کریں، اور پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں، تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اور پھر اس دعا کے نتیجے میں اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس بندے کے لیے سفارش کر کے اس کی دعا سے پوری مخلوق کو جو نعمتیں دی ہیں وہ سب کی سب نعمتیں اس کو بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔